ابھی ایک خاتون پوچھ رہی تھیں کہ عاطف بھائی آپ اتنے لیکچر دیتے ہیں، کوئی اچھی ازدواجی زندگی کا راز ہی بتا دیں، کوئی فارمولہ بتا دیں، کوئی سنہری اصول بتا دیں، کوئی ایک لائن جس پر عمل کریں تو زندگی جنت بن جائے۔ میرے خیال سے نا، اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو ازدواجی زندگی کیسے اچھی گزارتے ہیں، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، تو معذرت کے ساتھ بھائی وہ صرف اپنا منجن بیچ رہا ہے، یا پھر وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے شاید، میرا خیال ہے۔ دیکھیں، جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے نا، یہ کوئی ریاضی کا سوال تو ہے نہیں ہے کہ فارمولہ لگایا اور جواب آ گیا۔ یہ دو انسانوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور دو انسان کبھی بھی ایک جیسے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہر گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، ہر گھر کا ٹیمپریچر مختلف ہوتا ہے، ہر دل کی برداشت مختلف ہوتی ہے، ہر دماغ کے سوچنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے، ہر شخص کا مینٹل کیلیبر مختلف ہوتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے، کوئی منطقی ہوتا ہے، کوئی جلدی معاف کر دیتا ہے میری طرح، کوئی تھوڑا دیر سے معاف کرتا ہے، یعنی شاید میری بیوی کی طرح ایک ہفتہ لیتی ہے کم از کم۔ کوئی بات فوراً کہہ دینا چاہتا ہے جیسے میں کہہ دیتا ہوں، کوئی فوراً نہیں کہتا، خاموشی میں ہضم کر لیتا ہے شاید میری بیوی کی طرح۔ تو پھر ایک ہی اصول سب پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اچھی ازدواجی زندگی صحیح ہونے سے نہیں بنتی ہے، مناسب وقت میں مناسب رویہ اختیار کرنے سے بنتی ہے۔ کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کب سمجھنا ہے، کب سمجھانا ہے، کب صرف سننا ہے، اور کب غصے کو، انا کو نگل جانا ہے، پی جانا ہے۔ یہ سب ہر جوڑے کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ گھروں میں سختی کام آتی ہے، کچھ میں نرمی کام آتی ہے، کچھ میں ہنسی مذاق مزاح تناؤ کو توڑ دیتا ہے، کچھ میں سنجیدگی ہی تحفظ بتائی جاتی ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے گھروں میں نا دوسروں کے اصول نافذ کرنے لگتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں دوست نے کہا کہ بیوی کو ایسے رکھنا چاہیے، کسی نے کہا تھا کہ شوہر کو ایسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، ہر گھر کا اپنا اصول ہوتا ہے، وہ اس کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے، وہ اس کی نفسیات ہے، یہ آپ کے سامنے والے کی نفسیات ہے۔ ازدواجی زندگی میں سب سے بڑی عقل یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے والے کو پڑھنا سیکھ لیں، اس کے غصے کے پیچھے کیا ہے یہ پتہ چل جائے آپ کو، اس کی خاموشی کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے غصے یا طنز کے نیچے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر لڑائی جیتنا کامیابی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی بحث ہار کر رشتہ بچانا زیادہ بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ بہت گھسی پیٹی لائن ہے یہ۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں، ہر شخص بدلتا ہے۔ جو انسان شادی کے وقت جیسا تھا وہ 5 سال کے بعد ویسا نہیں رہتا ہے۔ جو عورت پہلے تھی وہ بچوں کے بعد بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ جو مرد پہلے ہنستا کھیلتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا، بیچارہ ذمہ داریوں کے بعد سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کا طریقہ کار نہیں بدلے گا تو رشتہ تو بھائی ٹوٹے گا، ہر وقت کت خانہ پڑا رہے گا۔ سوری، ازدواجی زندگی ماجد نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے۔ یہ ایک مسلسل ایڈجسٹمنٹ کا نام ہوتی ہے نا۔ یہ طاقت کا کھیل بھی نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھ کا کھیل ہوتا ہے، یہ برتری کا کھیل بھی نہیں کہ میں بڑا ہوں میری چلے گی، نہیں، یہ مقابلہ بازی نہیں چلتی یہاں پر، برداشت ہونا چاہیے بس۔ اچھی ازدواجی زندگی وہ نہیں ہوتی ہے جس میں جھگڑا نہ ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جس میں جھگڑے کے بعد نا دروازہ بند نہ ہو۔ بس کوئی حتمی فارمولہ نہیں ہے، کوئی مکمل انسان نہیں ہے، کوئی مکمل رشتہ نہیں ہے۔ بس دو لوگ جو ہر دن نا تھوڑا سا کم ضدی، تھوڑا سا ذرا زیادہ سمجھدار اور تھوڑا سا زیادہ انسان بننے کی کوشش کریں، میرا خیال ہے یہی کافی ہے۔ وہ میری ایک نظم ہے، میں نے پتہ نہیں کتنے زمانے پہلے لکھی تھی اور کہی ہوئی تھی کہ اگر میں ہار جاؤں تو کیا تم جیت جاؤ گے؟ اگر تم جیت جاؤ گے تو لو میں ہار جاتا ہوں۔ سمپل، ہار جائیں، کیا مسئلہ ہے۔ ایک اور نظم تھی اسی طرح کی، اب یاد نہیں آئے گی۔ سنو، لڑ تو میں بھی سکتا ہوں تم سے، لیکن ڈر لگتا ہے اگر جیت گیا تو کہیں ہار نہ جاؤں۔ ازدواجی زندگی میں یا تو دونوں جیتتے ہیں یا پھر دونوں ہارتے ہیں، کسی ایک کی جیت اور کسی ایک کی ہار نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔